جدوں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تحریک شروع کی، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، سکھ بہ گئے، اے تو 200 سال دل توڑ گئی تیری 2 صدیوں کا غلامی، دارو کوئی سوچ اپنی پریشان ادری کا۔ ایڈا کام کیا، سکول کھولتے، کالج کھولتے، اسی مست ہو گئے، انگریزوں نے لائناں کر دیا جی، اتنے نہراں بناتیاں، ملک نو ترقی دیتی۔ ایسا وقت سی، تسی میرے بچے سن دے، مسجداں کھڑے ہو جاندے سی، ڈیوٹیاں سی، مسلمان نماز پڑھے اور بعد سرکار دی خدمات کرونی۔ انگریز نے کیتا، انگریز نے چوری چک بنا دی، گولی مارنی سی ریلاں نوں تے سڑکاں نوں تے دوسرے، دین تباہ کرتا، دین دا ستیہ ناش کرتا، بے پردگی اور بے حیائی پھیلاتی، تعلیم دے نام تے ایسی سازش کیتی کہ مسلمانوں پتہ بھی نہ لگا تے انہاں دی اولاد دین تو کنی دور چلی۔ ساڈے اپنے بچے منکر ہو گئے کہ اسلام کوئی شے نہیں، ساڈیاں بیٹیاں بے پردہ ہو گئیاں، نہ ڈنڈا چلایا نہ کوئی تعلیم ہی ایسی کی۔ تو اس پاروں حکمرانہ تو الگ ہونا، سید احمد رحمت اللہ علیہ نے پھر سوچا بھائی سکھ قابض ہو گئے پنجاب سے، مسجداں استبل بن گیا، یعنی مسجداں نماز اذان بند، گھوڑے بند تھے، اور باقی ملک تک انگریز چھا گیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں سی، کئی پشتاں تو انہوں کا خاندان ہندوستان تو دا احترام ہوتا سی، لوگ انہوں دے قدم چومتے سی۔ دائرہ شاہ ملا تقیہ جڑا سی بریلی ہن بھی قائم، اور ابھی بھی اللہ کا کرم ہے انہوں دے خاندان بھی، انہوں دی ہر بچی اور ہر بچہ حافظ قرآن اور عالم ہے، پاویں وہ سید ابو الحسن نے بعد ہر بچے بھی پان دے بھتیجے دین دا جھنڈا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جدو ویکھیا بھائی دین تو غریب ہو گیا، وہ بھی اس طرح حجرے چ وڑ جاندے، وڑ گئے سی کہ انگریزاں دے جج بن گئے، فتوے دیتے، امن حکومت برطانیہ سانوں کوئی نہیں آندی، چلو ٹھیک ہے۔ تو اقبال غریب آنگا انہوں نے نہیں چاہیے سی، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، تو سانوں نماز تو ڈک دے، اور نماز تو کنے ڈکنا، اتنے دہری آ جاؤ کہڑی لوڑ ہے بھی سانوں نماز تو رکھ۔ اسلامی قانون نہیں آن دیں، شریعت نہیں آن دیں، برائیاں نہیں مٹن دیں۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جدوں جہاد کا فیصلہ کیتا، دو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دیتے، فرشتہ صفت، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی جیسے عالم، نہ انہوں نے پائے دا ہندوستان کی کوئی عالم۔ تو شاہ صاحب کا وزن یہ ہے کہ نواب حمید اللہ بھوپال دے نواب ہوئے، فارسی نظم لکھی، پہلا شعر ہی لکھا، حق لکھا رہے اقبال اندر، اے قلم بنوی سالات شاہ ثانیش پیدا نہ شد بعد اس کا سے، اے قلم لکھو شاہ دے حالات اسماعیل دے جدے نال دا مڑ کے ہندوستان چ نہیں جمیا، نہ ہو جا علم نہ ہو جا جہاد۔ علم دا ہے حال کہ جو جا کے پشاور ڈیرے لگائے، افغانستان دے علماء کٹھے ہوئے، مولویوں کو بڑے بہانے ہوندے، ٹالن لی دعوت دیتی سید صاحب نے کہ جہاد دے لئی سارا ساتھ دیو، ملک دارالکفر بن چکا، کافراں دا قبضہ، وہ تو جان چھڑاؤن لی بھی ہن گل ٹھیک ہے، یہ کی اسی رد کریے، بہانے بناؤ بے انہاں کو مسئلے پوچھو، نہ انہاں کو تسی کہہ امیر لشکر دے، تانوں کہدا امیر منیے تہاڈی بیعت چ دین نہیں ہون۔ کیمپ چ آ گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جانتے نہیں سی، سوال کٹھے کیتے، ہر علم دے جڑے مشکل سی نا کہ اصول فقہ چاہ رہا، منطق چاہ رہا، چھانٹے۔ شاہ صاحب کھرکھرا کر رہے سی گھوڑے، فوجی وردی سی، نماز بھی بچپن تو فوجی وردی پہنتے سی، اللہ نے انہوں نے ذوق ہی دیتا۔ مولوی حضرات آ گئے، سلام کیتا، انہوں نے کہا سی اتنے مولانا اسماعیل صاحب نے ملنا۔ آپ نے فرمایا کی گل، انہوں نے آخیا ملاقات کرنی۔ شاہ صاحب نے کیا کوئی دسو گل جڑی کہ کہنے گے یار تو ایک سپاہی ہے، تینوں کی تو شاہ صاحب کا دس۔ انہوں نے آخیا نہیں سناؤں گا کوئی ہے دے، سوال شروع کر دے۔ شاہ صاحب نالے کھرکھرا کری جان، نالے ایک فکرے چ گنڈ کھولی جان، وہ سارے اکدے حل ہوندے جان۔ دو چار تو بعد انہوں نے آخیا سپاہی سپوئی تو کوئی نہیں، کہنے کہ تو ہی اسماعیل ہے؟ کہیں گا ہاں میں نہیں لوگ اسماعیل ایڈا عالم، اے قلم بنوی سالات شاہ ثانیش پیدا نہ شد بعد۔ تے تبلیغ دا اینا ذوق، اینا سمجھو نشہ کہ دہلی دے اندر ایک دن پالکیاں جا رہی ہیں، تے شاہ صاحب اپنے مدرسے کے سامنے کھڑے، دادا ایڈے ملک دا سردار شاہ ولی اللہ، پر دادا شاہ عبد الرحیم اس کونسل سی جنہیں فتاوی عالمگیری لکھیا، بادشاہ سلام کر دی۔ شاہ صاحب نے پوچھا ہے پالکیاں کی ہے، اور دین اساں کی سننا سی تے کسی مزدور نو ملنا نہیں چاہتے، اور چاہے نہیں یہ گناہ گار لوگ ہیں نہ سلام نہیں لینا۔ شاہ صاحب نے جسے پوچھا بھی کی ہے پالکیاں، انہوں نے آخیا فلاں جڑی ہے نا عورت کنجری وہ گھر میلا، یہ ساریاں شہر دیا فاشا عورتیں جو اتنے جمع ہو رہی ہیں، یہاں نے گاؤنا بجاؤنا کھانا پینا رونق میلا۔ شاہ صاحب نے چین نہیں آیا، قوم دے رہا اور سوچتے رہے اسماعیل اگر قیامت دن نے پھڑ لیا کہ سانوں تو اسماعیل نے کدی آ کے نہیں سمجھا، تیرے کو کی جواب ہو؟ رات پھر گھردیاں تو بھی چوری کشکول لیا، فقیر دا لباس بنایا، دروازہ جا کھڑکایا،
اندر رونق لگی، ساز وجن اپنا رنگ رمالیاں ملا رہی ہیں۔ اور مائی جڑی سی انہیں نوکرانی نے آخیا جا سائیں جا کے خیر پایا، وہ آئی لے کے خیرات۔ شاہ صاحب نے آخیا اما جی نے آخی بھی نہیں وہ سائیں آتا بھائی میرے مرشد نے مینوں ایک صدا سنائی ہے، وہ جنہ چر میں وہ صدا سنا رہا لوا میں خیرات نہیں لیتا، میری صدا سن لو۔ انہیں آخیا چلو یہ بھی رونق سی۔ شاہ صاحب نے اندر بلا دیا، آپ نے جانے سورہ الحاق متکاثر پڑھی نا، آواز جیسے گونجی دنیا چھتاں تے چڑھ آئی، یار شاہ اسماعیل تھے۔ موت دا آنا، دنیا دی رونقاں دا فانی ہونا، یہ سارے رنگ رلیاں مٹ جانے، ایسا نقشہ کھچیا، چیخاں چیخاں، ہاتھ جڑے سی دیواراں نہ رگڑ کے مہندیاں لاؤن، چوڑیاں توڑیاں، کنیاں نے اتنے شاہ صاحب نے اتنے توبہ کر کے آخیا مجاہدانہ سارے نکاح کرا۔ فرمایا اسماعیل اتنے نہ آتا کنیاں دوزخ نوں چڑھیاں جاندیاں، حساب میرے کو ہوگا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اے لاپرواہی جڑی غیر جانداری، میرا خطبہ صرف ہے کہ دین دے بارے جڑا نا کہ اسی کنارے جاندی چلو ہوندا سانوں کی ملک کی ہو رہا، یہ تو بڑا جرم ہی کوئی نہیں، نماز چھڑ دینا بھی ایڈی برائی نہیں تے ہور بھی کوئی نہیں، وہ انفرادی جرم ہے، ملک ہی برباد ہو رہا، خدا دا دین غریب اور مظلوم ہو رہا، تسی آرام نہ بیٹھے۔ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آخیا چلو ملک جہاد دے باز کریے، اور جدوں کچھ لشکر تیار ہو گیا انہوں کی اصلاح بھی کی، شرک تو توبہ کرائی، بدعتاں تو چھڑائی، یہ سارے یو پی سی پی دے علاقے انہوں دے رنگے موحد لوگ سنت دے پیر مڑ کے جدوں پھر بریلی چوں نکلے، تاریخ چوں نقشہ پڑھیے، شاہ صاحب پھر کنارے تے آئے دریا دے کھڑے ہوئے، سر تو پگڑی لات دی، آسمان نو ہاتھ اٹھائے، بہت روئے، کیا اللہ تو جاننا کہ بریلی چ میری کنی عزت کنی پشتا تو میرے خان دا احترام ہے کہ مینوں دکھ بھی کوئی نہیں، مگر تیرے دین دی غربت نے احمد نو بے چین کر، دین مٹ گیا اور کافر چھا گیا، اس گل نے مینوں آرام نہیں لین دیتا، میں تیرے رستے نکل رہا تو اس مسکین دی بات کر۔ کس طرح پھر راجپوتانہ تے سندھ تے بلوچستان رستے سکھ سی، ایڈا دور رات پینڈا، اور کتنے لوگ داستان پڑھیے دریائے سندھ ڈوب کے مر گئے، پار نہیں کر سکے، کنیاں نو پیر سبوتلا نے پیر پگاڑا ہوتے بگڑیا، یہ وڈے نے پناہ دیتی، بعد اس غریب نو پھانسی دیتا انگریزاں نے کہ تو مجاہدہ نو پناہ دیتی، کابل دا چکر کٹیا تے پشاور آ گیا۔ یعنی دین دی بیچارگی نے اسلام بیچارہ مظلوم ہویا، اسی تسبیحاں کھوائی دن۔ سید صاحب نے اعلان کر دیتا کہ آج تو بعد کوئی مجاہد نہ نفل پڑھے تے نہ تسبیحاں پڑھے، دا وقت بہت گزر گیا، ہن تسی جڑا ٹریننگ لو، تلواراں چلاونیاں، تیر چلاونے، گھوڑے دوڑاونے، یہ آپ بھی حصہ لینا۔ فرمایا ہن ویڑا کی ہے، اسی سجدیاں نو لمحہ کر لیے نا۔ ترکی وفد آیا، شاہی مسجد نماز پڑھی، ویلے اور سانو کم کی ہے، کوئی جگڑی پھنس گیا 10 واری تسبیح، بے رسول اللہ جس دور پر دے اسلام غالب سی، اسلام کا رہا ہی کوئی نہیں، تو تسبیح لمبی کری دینا، کوئی کم ہور نہیں مسلمان۔ بہت شاہی مسجد نماز لمبی کی تھی، اور بعد نکل کے شاہی مسجد تو باہر ترکی وفد کا ایک نمائندہ کہنے لگا علامہ اقبال نو کہ علامہ صاحب یہ جڑے تھوڑے امام ہیں کم کوئی نہیں، ایسا نماز ہی کم ہے، ایڈا لمبا رکوع ایڈے لمبے۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام۔ ہاں نماز پڑھاؤ ہوں سی امام من لے، امام تے خلیفۃ المسلمین سی، وہ ہے امام امت دا، یہ ساری امت نو لے کے وہ گائیڈ کر رہا۔ جب وہ بگڑ گیا، دین تباہ ہو گیا، سانو یہ سبق دیتا ہے یار اللہ اللہ کرو، تسی توانوں کی تسی بالکل درویش لوگ جے